اور آگے بڑھیے. اسلام نے امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے کرائمز پر سزائیں رکھی ہیں جس کو شریعت میں حدود کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان نے کسی کا مرڈر کر دیا. اب مان لو مرڈر کرنے والا کروڑ پتی ہے اور جس کا مرڈر کیا گیا وہ غریب آدمی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے بھائی, امیر اور غریب کی جان برابر ہے نا, لیکن عدالت میں برابر نہیں ہے. غریب بیچارہ 2-4 بار جائے گا, اس کے پاس وکیل کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں, وہ تو کیس ہار جائے گا, قاتل بچ کے نکل جائے گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے ایمان والو, اللہ کا حکم ہے, فرض ہے تمہارے اوپر, اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو سے قصاص لیا جائے گا, قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. الحر بالحر, اگر الحر بالحر, اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا, کسی غلام کو پکڑ کے قتل نہیں کیا جائے گا. والعبد بالعبد, اگر قاتل غلام ہے اسی غلام کو قتل کیا جائے گا, کسی اور کو نہیں کیا جائے گا. والانثى بالانثى, اور اگر قاتل عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. عرب میں کیا ہوتا تھا, مرد اگر قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والی عورت ہے تو اس عورت کے بجائے اس قبیلے کی 2 عورتوں کو مار دیتے تھے, کہتے تھے ایک مرد کی جان 2 عورت کے برابر. اور اگر قتل ہونے والی عورت ہے تو اس کو چھوڑ بھی دیتے تھے کہ ارے یہ تو عورت ہے, اس کی جان کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام نے کہا نہیں, جان کی ویلیو سب کی برابر. قاتل اگر آزاد ہے تب بھی قصاص لیا جائے گا, قاتل غلام ہے تب بھی قصاص لیا جائے گا, قاتل اگر عورت ہے تب بھی قصاص لیا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے عقل مندو, تمہیں یہ لگتا ہے کہ قصاص کا یہ حکم بڑا سخت ہے, ایک آدمی قتل ہو گیا, قتل کے بدلے قتل کا اسلام نے آرڈر دے دیا, یہ تو بڑا سخت قانون ہے. لیکن نہیں نہیں, اے میرے بندو, یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم کو نئی زندگی ملے. آج بھی شیخ جنید مکی صاحب تو ماشاءاللہ سعودی کا بہت سفر کرتے ہیں, دھیرے دھیرے وہاں کے ماحول میں بھی بہت ساری چینجنگ آ رہی ہے, دعا کیجئے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو سعودی عرب میں اگر کوئی ہمیں ایسی چیز نظر آ جائے جو شریعت کے حکم سے ٹکرا رہی ہے تو ہم سعودی کا نام اچھال. بھئی ہم تو اس ملک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ توحید پر قائم ہے. اس ملک کا فرما روا ہندوستان میں آتا ہے اور گاندھی جی کی سمادھی پر تمام ملکوں کے سربراہ جاتے ہیں, لیکن وہاں کا فرما روا اور وہاں کا ولی عہد نہیں جاتا ہے. ہمیں اس کی یہ ادا پسند آتی. مگر ہاں, اگر وہاں کوئی منکر ہوتا ہے, کوئی برا کام ہوتا ہے, الحمدللہ ہم اس منکر کی, اس برائی کا سپورٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ ان کو خیر کی. ان کے آباء و اجداد نے جنہوں نے اس حکومت کی بنیاد رکھی تھی, آپ پڑھیں کبھی موقع ملے, سعودی حکومت کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو اس میں 2 خاندان تھے, ایک آل سعود اور ایک آل شیخ. یہ آل شیخ کون سا خاندان ہے؟ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا خاندان. طے یہ ہوا تھا حکومت چلائیں گے آل سعود, لیکن علم چلے گا آل شیخ کا, فتویٰ چلے گا آل شیخ کا. حکومت میں جو بھی آئے گا وہ آل شیخ کی رہنمائی میں کام کرے گا, علماء کے مشورے سے کام کرے گا. اب دھیرے دھیرے حالات بدل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی الحمدللہ وہاں خیر غالب ہے. دعا کیجیے اللہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم دے, اور جو دنیا کے اور ملکوں کے رنگ میں وہاں بہت ساری چیزیں رنگی جا رہی ہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, آج بھی وہاں اسلامی حدود دی جاتی, قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. دنیا میں بڑا بوال ہوتا ہے, ویسٹرن میڈیا بہت اچھالتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے. آج بھی سعودی عرب میں لوگوں کو مارا جاتا ہے, قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے. مگر آپ اگر سروے دیکھیں, کرائم کی رپورٹ دیکھیں, تو دنیا میں سب سے کم اگر کہیں مرڈر کا ریشیو ہے تو سعودی عرب کی سرزمین. یہ اسی اسلامی نظام حدود کی برکت ہے میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ قصاص کا جو حکم دے رہے ہیں, ہم تمہیں جیون دان دے رہے ہیں. جب قصاص کا قانون لاگو ہوگا تو قاتل کسی کو قتل کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے, ورنہ انجام کیا ہو رہا ہے. آج تو حالات یہ ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو رہا ہے, اور ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی کی, صحیح مسلم کی وہ حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تذهب الدنیا, دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی, حتی یاتی یوم, یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا,
لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل کو پتا نہیں میں نے کیوں قتل کیا، ولا یدری المقتول فیما قتل، اور مقتول کو پتا نہیں مجھے کیوں مارا گیا، مرڈر کرنے والے کو پتا نہیں میں نے کیوں مرڈر کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں اور ہتیا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے اتنا سخت قانون رکھا، قتل کے بدلے قتل ہے۔ ہاں، جو قتل ہوا ہے مقتول، اس کے گھر والوں کو اسلام نے ایک آپشن دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو اس قاتل کو معاف کر دیں، اگر معاف کر دیں گے تب بھی ان کو دیت دینی پڑے گی۔ دیت ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو آج لاکھوں، اس کو ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، اس زمانے میں 100 اونٹ دیے جاتے تھے، آج سعودی عرب میں کیا کیلکولیشن ہے میں نہیں جانتا، تو ایک بڑا اماؤنٹ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے گھر والے اگر معاف بھی کر دیں تو ان کو، قاتل کو دیت دینا پڑے گا، ایک بڑا اماؤنٹ دینا پڑے گا۔ یہ اسلام میں جان کی حفاظت کے لیے یہ قانون لاگو کیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا جرم ہے سماج میں زناکاری، بدکاری، اللیگل طریقے سے مرد و عورت کا تعلق قائم ہونا۔ اگر وہ زبردستی ہے تب بھی غلط ہے، اگر بالرضا ہے تب بھی غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے مرد و عورت کے درمیان تعلق کو جائز کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم ہے، شادی کرا دو، نکاح کرا دو۔ نکاح سے ہٹ کر کے جتنے طریقے ہیں سب زناکاری اور بدکاری میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی زنا کر لے، اگر وہ کنوارا ہے، زنا کرنے والا کنوارا ہے، زنا کرنے والی کنواری ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب یہ سزا دی جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے یہ سزا دینے کے ٹائم تمہیں کوئی مروت نہیں کرنی ہے، تمہیں کوئی ترس نہیں کھانا ہے، انہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو پبلک پلیس میں دی جائے، سب کے سامنے دی جائے۔ یہ تو کنوارے کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسلام میں رجم کی سزا ہے، اس مرد کو اور اس عورت کو رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا ایک اسٹیٹمنٹ، جب ایک بڑا مشہور کیس چلا تھا دلی میں، چلتی بس میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا تھا جس کو نربھیا کیس کہا جاتا ہے، اور پورے میڈیا میں بہت وہ معاملہ اچھلا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس طریقے کے ریپ کرنے والوں کو فوراً سزا دی جائے، فاسٹ ٹریک عدالت میں سزا دی جائے۔ تو راج ٹھاکرے نے بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق جو سزا ہے اگر وہ سزا دی جائے تو شاید یہ ریپ کیس ختم ہو جائے۔ مگر ہم یہاں یہ بات بھی بتا دیں آپ کو کہ ہمارے ملک کا قانون صرف زنا بالجبر کو جرم مانتا ہے، جس کو ہم ہندی میں بلاತ್ಕಾರ کہتے ہیں اور انگلش میں جس کو ریپ کہا جاتا ہے۔ اگر آپس کی سہمتی سے اگر یہ گناہ ہوتا ہے، عدالت کی نظر میں یہ غلط نہیں ہے، مگر اسلام کی نظر میں تب بھی غلط ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ امن اور چین سماج میں قائم کرنے کے لیے اسلام نے زنا کی روک تھام کے لیے قانون لاگو کیا۔ اور آگے بڑھیے، چوری، کوئی کسی کا مال چوری کر لے، اس کی کیا سزا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ فرماتا ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا اتاری گئی ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ان سے کوئی جرمانہ نہیں، کوئی پینالٹی نہیں، انہوں نے چوری کی ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ اسلام کی سزا ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، ایک انسان کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی آبرو کی کیا حفاظت کرتا ہے اسلام؟ کسی نے کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، کسی بے قصور کے اوپر، کسی بے گناہ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلام کہتا ہے اگر آپ نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے تو 4 گواہ آپ کو لانے پڑیں گے۔ اگر 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس زنا کی تہمت جس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں، آپ کی تہمت جھوٹی مانی جائے گی، اور آپ کو بدلے میں قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ بے قصور عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں
زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے کی سزا دے دو، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی پھر اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی عدالت میں لکھ دیا جائے گا یہ بھروسے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کی عزت کھلواڑ نہیں ہے کوئی کسی کو بھی بدنام کر دے، کسی انسان کی، کسی مرد کی عزت کوئی کھلواڑ نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر بھی الزام لگا دے۔ زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے گی، یہ اسلام کا قانون۔ تو اسلام کا جو نظام حدود ہے میرے بھائی، یہ امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے